خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے یوم کے سلسلے میں الحمدللہ آج ہم حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ مفتیان کرام موجود ہیں، شیخ الحدیث مفتی محمد حسن عطاری صاحب اور مفتی محمد جمیل عطاری صاحب۔ آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں تو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمان حیات، آپ کا ایمان لانا، سبحان اللہ، آپ اعلان نبوت کے 6 سال آپ مسلمان ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ مرید رسول بھی ہیں اور آپ مراد رسول بھی ہیں، یعنی رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود جن کو اللہ سے دعا کر کے مانگا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی گئی، اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہو اور وہ دعا قبول نہ ہو، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی دعا تھی، اور دوسری طرف جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ ایک پلاننگ بنا رہے تھے اور وہ اسلام کے خلاف، اسلام کو ختم کرنے کے لیے یا مسلمانوں پر کس طرح پابندیاں عائد کریں، یا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کہ انہیں یا تو قید کر لیا جائے، یا انہیں شہر بدر کر دیا جائے، یا ان کو معاذ اللہ شہیدی کر دیا جائے، تاکہ اسلام کا یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ اور یہ ایک پلاننگ بن رہی تھی، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ چنانچہ عمر جو کہ ارادہ تو کچھ اور لے کر گھر سے نکل آئے تھے، لیکن راستے میں ہی اپنی بہن کے گھر جو کہ فاطمہ بنت خطاب تھیں، جو قرآن مجید فرقان حمید جن کو پڑھایا جا رہا تھا، ان کے شوہر کو بھی، اور قرآن کی تلاوت ان کے گھر میں ہو رہی تھی، اور یہ وہاں آئے، اپنی بہن کو طرح طرح سے مار پیٹ بھی کی، سختی بھی کی کہ اسلام چھوڑ دو۔ جب وہ اتنی استقامت کے ساتھ ڈٹی رہیں کہ یہ اسلام، دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں چھوڑیں گے، تو بہرحال کچھ دل میں نرمی پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہی قرآن سننے کی ایک تمنا ظاہر حضرت عمر نے کی ہے، اور وہ جو قرآن ان کو سنایا گیا ہے، اللہ اکبر۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارا یہ پہلا جو ایک نقطہ ہے قرآن سے بھی حضرت عمر کا جو تعلق ہے، تو یہ کچھ میں نے تمہیدی کلمات کہیں کہ آپ کا ایمان لانے کا جو معاملہ تھا وہ بھی قرآن سن کر، اور قرآن کی تلاوت آپ کی بہن نے جو سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات مبارکہ ہیں ان کو تلاوت کیا، اور پھر یہ ایک کڑی بنی کہ آپ کے دل میں نرمی داخل ہوئی، اور پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہاں آپ مشرف اسلام ہوئے۔ تو قرآن سے حضرت عمر کا بڑا ایک گہرا پھر تعلق رہا ہے، اور آج اس کے مختلف چند گوشوں پر انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے، اور مزید آپ کی خلافت کے اعتبار سے، خلافت میں آپ نے کون سے بڑے بڑے کام جو سر انجام دیے، اور کچھ ایسے کام ہیں جو خصوصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اور میں یہیں سے مفتی حسن صاحب کی طرف بڑھوں گا، اور یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ قرآن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہہ دے کہ پہلے دن سے، اسلام لانے سے قبل بھی جو ایک قرآن سے اس طرح کا یہ تعلق پیدا ہوا، اور وہی تاثیر ایسی تلاوت بن گئی کہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اسلام بھی لائے، اور پھر اپنی زندگی میں جو قرآن کا ان کا ایک تعلق تھا، کیا فرماتے ہیں اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جو مشہور واقعہ اسلام لانے کا ہے کہ بہن سے قرآن سنا اور پھر اس کے بعد ان سے طلب کیا جی کہ مجھے دکھاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ پہلے غسل کیجئے، پاکی حاصل کیجئے،
کہ اس قرآن کو جو پڑھیں گے وہ وہی پڑھیں گے جو پاک ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاکی حاصل کرنے کے بعد اس قرآن کی تلاوت شروع کی، اور اللہ پاک کے معبود ہونے پر جب آیتیں پڑھیں آپ نے تو آپ کے دل کے اندر اسلام داخل ہوا۔ لیکن بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس سے قبل بھی آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ حقہ کی کچھ آیتیں سنی تھیں، یعنی نماز کے دوران سنی تھی، تو اس سے بھی آپ کے دل پر اس کا بڑا اثر پڑا تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن سن کر ایمان لائے، اور قرآن کی ہیبت، قرآن کی عظمت، اس کی محبت آپ کے دل کے اندر ہمیشہ موجود رہی۔ ایک تو تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا ہے، یہ سب کے لیے سب صحابہ کرام علیہم رضوان پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے الفت، قرآن کی خدمت کے حوالے سے کچھ بڑی اہم خوبیاں ہیں۔ نمبر ایک، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سورہ بقرہ 12 سال کے اندر پڑھی، یعنی ایک ایک آیت کے معنی، مفاہیم آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنے۔ تو 12 سال کا عرصہ آپ کو یہ سورہ بقرہ سمجھنے کے اندر گزرا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی راہ کے اندر اس کے شکرانے کے اندر صدقہ و خیرات بھی کی، قربانی بھی کی، اونٹ بھی نہار کیے گئے اور دعوت بھی کی صاحب، دعوت کی کہ سورہ بقرہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی۔ پھر آپ کا قرآن سے ایک تعلق یہ کہ خاص آپ کی فضیلت کے اندر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اس آیت کا ایک معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اے نبی، آپ کو اللہ اور وہ مومن کے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں وہ کافی ہیں، یعنی اللہ حقیقی طور پہ کافی ہے آپ کی تمام مشکلات کو دور کرنے کے لیے، اور اللہ پاک نے ذریعہ بنایا ان مومنوں کو کہ جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، تو آپ کی فضیلت کے اعتبار سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اور بھی آیتیں آپ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قرآن سے الفت و محبت ہم تراویح کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں تراویح کو باجماعت پڑھنے کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا، جیسا کہ امام ضیاء المقدسی نے اپنی کتاب المختارہ میں سند حسن کے ساتھ یہ روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے کر آئے تو لوگ اپنی اپنی تراویح پڑھ رہے تھے، اور کچھ لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن نہیں آتا، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تراویح پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا احسن، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین کی۔ تو یہ سلسلہ جاری تو ہو چکا تھا، لیکن باقاعدہ پورے قرآن کو تراویح کے اندر ختم کرنا اور اس کے لیے تراویح کا اہتمام کرنا، جماعت کا اہتمام کرنا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر تراویح باجماعت ایک ہی امام کے پیچھے ہمیشہ پڑھی جائے اور اس کے اندر قرآن ختم کیا جائے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں شروع ہوا۔ یہ بھی آپ کی قرآن کی ایک اہم خدمت ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم جمع کرنے کے تعلق کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو جامع القرآن مشہور لقب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن جو اس کی ابتدا ہوئی وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی، لیکن مشورہ دینے والی ذات جو تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ صحیح کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ یمامہ کے بعد یہ کہا تھا کہ حفاظ شہید ہو رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس امت کو اس کو سنبھالیے اور قرآن کو ایک جگہ پر جمع کروا دیجیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی گفت و شنید ہوئی، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی رائے سے متفق ہو گئے۔ آج قرآن مجید فرقان حمید ایک مصحف کی صورت میں محفوظ تو اس نے رہنا ہی تھا کیونکہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا جو ہے وہ ذمہ لیا ہے، لیکن ہمارے سامنے اس انداز میں محفوظ ہو کر جو آیا، اس کے سب سے پہلی تحریک اٹھانے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔
تو یوں ہم قرآن سے ان کا تعلق دیکھتے ہیں تو یوں کئی اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے. پھر قرآن پڑھنا، قرآن پڑھتے ہوئے رونا، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے دوران آپ کے اوپر گریہ طاری ہونا، اور آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہتے تھے کہ آپ کی حالات زندگی کے اندر لکھا کہ لائنیں پڑ چکی تھیں رونے کی وجہ، قرآن پڑھتے پڑھتے اس قدر آپ رویا کرتے تھے. اچھا، آج بھی مسلمانوں کو، یعنی ان کے جو قرآن سے تعلق تھا جمیل صاحب، جمع قرآن کرنے کے اندر وہ بھی ان کا تعاون رہا. پھر تراویح کی صورت ہے، اگر ہم دیکھیں آج تو قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے تو ظاہر ہے جمع ہوا تبھی یہ جلد ہمارے ہاتھوں میں جلد کی صورت میں موجود ہے. دوسرا ایک بہت بڑا ذریعہ قرآن پاک کے تحفظ کا، اگر اس طور پر کہیں حفاظت کا، کہ قرآن کے حافظ قرآن بنے، اور حافظ قرآن حفظ قرآن باقی رکھنے کے لیے تراویح کی صورت ہوتی ہے، اور اس کی جماعت بھی جو اس طرح شروع کرنا اور یہ باقاعدہ اس کی اجازت دینا صحابہ کے مشورے سے، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج بھی امت یہ فائدہ اٹھا رہی ہے ان کوششوں سے. بالکل. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امت پہ اتنے احسانات ہیں کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور تا قیام قیامت ہر ایک امتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس احسان کا شکر گزار ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا، اور یہ پیغام حق قیامت تک کے ہر انسان کے لیے پیغام رشد و ہدایت ہے. اب یہ پیغام و رشد و ہدایت کس طرح محفوظ ہو، تو اس کا سینے میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ کتابی شکل میں بھی محفوظ ہونا ضروری تھا، چونکہ ہر آدمی قرآن کا حافظ نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کے حفاظ کو اگر شمار کریں تو ان کی تعداد غیر حفاظ کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. تو قرآن پاک کو کتابی شکل میں محفوظ ہونا بھی ایک وقت کا تقاضا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دور اندیشی یہ اس وقت کام آئی کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جو تھا وہ سخت آزمائشوں پر مشتمل تھا، اور مختلف محاذات پر یعنی جنگ کی صورتیں بھی بن رہی تھیں، اور مسلمان ان جگہوں پر بھی جا رہے تھے اعلاء کلمت الحق کی خاطر. تو اگر اس طرح شہادتوں کا سلسلہ یوں جاری و ساری رہے تو قرآن پاک کو حفظ کی صورت میں امت تک پہنچانے کی صورت کیا بنے گی. تو آپ نے کتابی شکل میں اس کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ منتخب فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر کو مشورہ دیا، اور بالآخر اپنے مشورے میں وہ کامیاب ہوئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تمام قرآن پاک کی مختلف صورتیں جو مختلف جگہوں پر مقامات پہ تحریر تھیں ان سب کو یکجا کر دیا. سبحان اللہ. اس وقت جو ہمارے گھروں میں قرآن پاک کے نسخے ہیں الحمد سے شروع ہو کے والناس تک، تو اس قرآن پاک کو مکمل ایک مصحف کی شکل و صورت میں جو چھاپا جاتا ہے اور گھروں میں پڑھا جاتا ہے، بالخصوص جو ناظرہ خواہ ہیں ان کے سامنے قرآن پاک کی ایک ایک آیت موجود ہے جو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک کی آیات لاتے رہے. وہ تمام کی تمام آیات کو اپنی نگاہوں سے ہر ایک مسلمان قرآن کی کتابی شکل و صورت میں دیکھ سکتا ہے. اب جب قرآن کتابی شکل میں آ گیا، اب قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے جس کو نماز میں پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن دیکھ کے نہیں پڑھا جائے گا، وہ زبانی پڑھا جائے گا. تو اب یہ امت قرآن پاک کو یاد بھی رکھے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی تھی کہ آپ نے قرآن پاک کے پڑھنے کے اس عمل کو باقاعدہ تراویح میں اپنے دور خلافت میں رائج فرمایا، اور یہ حفظ قرآن کرنا امت کے لیے آسان ہو گیا. اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور ہوتا تھا، جس میں رمضان شریف میں آپ دور فرماتے، اور اپنے آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور فرمایا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو بھی سامنے رکھا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے، اور سرکار دو عالم اس کی دہرائی فرماتے، تو امت کو بھی ماہ رمضان میں قرآن سے ایسا لگاؤ دے دیا جائے کہ یہ قرآن کو یاد کریں. تو الحمدللہ جگہ جگہ جو حفاظ قرآن ہمیں تراویح کی صورت میں قرآن سناتے نظر آتے ہیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی ہے، اور آپ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں
محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہیں۔ اب محدث کون ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں شارحین حدیث نے یہی فرمایا الملہم للصواب، یعنی وہ ہستی جسے درست بات القاء کی جاتی ہے اور اس کے دل میں کوئی شے ڈالی جب جاتی ہے کسی چیز کے بارے میں تو فیکون حقاً، وہ حق اور سچ ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محدث ہونا یہ اتنا واضح احادیث کریمہ میں، تو آپ کے دل میں ہی قرآن کے جمع کرنے کا یہ آپ کو القاء کیا گیا اور آپ نے اسی محدث ہونے کا اظہار کیا، اور باقاعدہ قرآن پاک اس وقت ہمارے پاس کتابی شکل میں بھی موجود ہے اور حفظ قرآن کی صورت میں بھی مسلمانوں کے سینوں میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ نے کہا دل میں بات کا القاء ہو جانا، حسان صاحب دل میں ایسی باتیں آ جانا، حضرت عمر کی فراست تو یہ بھی تھی کہ آپ نے قرآن کی کئی آیتیں اترنے سے پہلے جو رائے مشورہ دیا تو اللہ نے قرآن میں آیتیں ہی ویسے نازل فرمائی۔ اچھا، اللہ کی ذات تو مشورے سے پاک ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ مشورہ ہوا اور اس کے بعد قرآن کی، تھوڑا سا اس کو بھی تھوڑا وضاحت کر دیں۔ بعض اوقات یہ چیز بیان کی جاتی ہے تو کچھ عام لوگ اس میں تردد میں پڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یعنی یہ مشورہ انہوں نے دیا تو انہوں نے کن کو مشورہ دیا؟ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو دیا، اور پھر قرآن تو لوح محفوظ پر ہیں، وہ نازل بھی ہونا ہے۔ دونوں باتوں کا بیان تھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح بخاری شریف اور کئی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ وافقت ربی فی ثلاثین، کہ میں نے اپنے رب کی 3 باتوں کے اندر موافقت کی۔ اچھا، موافقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کچھ کہتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو اس کے پیچھے دوسرا بندہ وہی بات کہتا کرتا ہے۔ آپ نے کچھ کہا، میں نے بھی عینی ہی وہی کام آپ کے پیچھے پیچھے کیا، تو میں نے آپ کی موافقت کی۔ اگر میں کرتا ہوں پھر میرے پیچھے آپ وہ کام کرتے ہیں تو آپ نے میری موافقت کی ہے۔ ٹھیک۔ تو بظاہر جو ظاہری اعتبار سے ہم دیکھتے تو نتیجہ یوں نکلنا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن جو بنتا وہ یوں بنتا کہ جب حضرت عمر نے ایک بات کہی تو اللہ پاک نے آیت نازل کی، تو عربی میں جملہ یوں بننا چاہیے تھا کہ وافقنی ربی، میرے رب نے میری موافقت کی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ پاک اس سے پاک ہے اور ادب کا تقاضا بھی اس کے برخلاف تھا، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو آیات نازل فرمانا چاہتا ہے، جو اللہ پاک حکم نازل فرمانا چاہتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی گئی، اور آپ کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا۔ آپ کی زبان سے جو بات نکلی، آپ نے جو سوچ کر مشورہ دیا، حقیقتاً وہ آپ کے دل کے اندر اللہ پاک نے بات ڈالی تھی۔ تو یہ چیز اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قدر و منزلت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما رہا ہے کہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ فراست دی ہے، وہ عقل دی ہے، وہ اللہ پاک نے ان کو ذہانت دی ہے کہ ان کے دل میں پہلے سے وہ بات ڈالی گئی تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی عظمت ظاہر ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا حکم نازل فرمانا ہے، وہ اس کا کلام قدیم ہے، تو اسے معلوم ہے کہ اس نے پہلے کون سی چیز نازل فرمانی ہے، وہ اس نے نازل فرمانی ہی ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت لوگوں کو معلوم ہو تو ان کی زبان سے پہلے وہ بات کہلوائی گئی، پھر اس کے مطابق وہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ 3 باتیں تو یہ صحیح بخاری شریف میں اس مقام پہ ذکر کی ہیں، لیکن 3 کا مطلب یہ نہیں کہ 3 باتیں ہی تھیں کہ جب آپ نے وہ مشورہ دیا تو پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کی وہ آیتیں نازل ہوئی ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر مقام ابراہیم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی کہ آپ جو ہے کیا ہم اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ یہ حضرت عمر نے مشورہ دیا، اللہ پاک نے آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی، یہ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ان کو دیا۔ پھر اسی طرح ازواج مطہرات کے پردے کے لیے خاص طور پر آپ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے تھے، کیونکہ آپ ازواج مطہرات کے حوالے سے بالخصوص بہت زیادہ غیرت کا آپ کے اندر جو ہے وہ مادہ تھا، اور اظہار کرتے تھے کہ نہیں، جو ان کا اسٹیٹس ہے
اس میں ہر ایک ان سے گفتگو نہیں کر سکتا، امہات المومنین میں سے یہ امہات المومنین ہیں، تو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چونکہ تشریح حکم تھا اور آپ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں آیات نازل فرمائے، تو اللہ پاک نے پھر پردے کی آیتیں نازل فرمائی۔ اسی طرح حجاب کے پیچھے سے حجاب، جی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ازواج مطہرات کے حوالے سے ایک اور معاملہ تھا، اس میں جو آپ نے فرمایا تو اللہ پاک نے ویسے ہی قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ لیکن یہ 3 نہیں بلکہ علماء نے لکھا کہ 30 سے زائد مقامات ہیں کہ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا اور قرآن کی وہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اس پر علماء کی مستقلاً کتابیں ہیں موافقات عمر کے نام سے، جس میں آیتوں کو بھی ذکر کیا ہے، واقعات کو بھی ذکر کیا ہے، اور ان کی حکمتوں کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کا محتاج تھا۔ حضرت عمر کو یہ ذہانت دینے والی ذات بھی اور ان کے دل میں یہ بات ڈالنے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، تاکہ آپ کی قدر و منزلت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جمیل صاحب آپ کیا کہتے ہیں، یعنی انہی آیات میں جو یہ گفتگو چل رہی ہے، اور 1-2 آیات کی کچھ ایسی مثالیں بھی کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی رائے مشورہ دیا اور پھر حکم الہی بھی ویسا نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب جو لوگ پیا کرتے تھے نا، اس سے سخت نفرت تھی، اور شراب کے حوالے سے حرمت کا حکم ابھی آیا نہیں تھا، یعنی اس وقت تک حرام نہیں تھی۔ اس وقت تک حرمت کا حکم آیا نہیں تھا، تو مسلمان شراب جو پینا چاہتا تھا تو وہ پیا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس حوالے سے ایک دل میں خواہش تھی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو عقل میں فطور لے کر آتی ہے، جس سے اچھے خاصے انسان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی واضح حکم آنا چاہیے جو اس کی ممانعت پر مشتمل ہو۔ صحیح۔ اب ابتداً ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ، یعنی نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مزید چاہتے تھے کہ اس میں حرمت نہیں آ رہی، یعنی اس میں خاص ٹائم کے لیے تو ممانعت ہو گئی کہ نشے کی حالت ہے تو نماز منع ہو گئی، اسی اب طرح نماز پھر کے قریب نہیں آؤ۔ اسی طرح پھر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر بھی کہ یہ آیت بھی کہ آپ سے خمر اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، شراب کے بارے میں، تو ان کو بتا دیں اس میں بڑا گناہ ہے، لیکن ابھی حرمت کا واضح حکم نہیں آیا، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ کوئی بیان شافی وافی واضح حکم نازل ہو۔ چنانچہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، پھر آگے فرمائے گا فہل انتم منتہون، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر فوراً جاری ہوا انتہینا انتہینا، یعنی یہی آپ چاہتے تھے کہ شراب کی حرمت، جوئے کی حرمت واضح طور پر آ جائے کہ یہ عقل کو فطور میں ڈالنے والی چیز ہے، اس کی ممانعت ہو جائے۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ باز آؤ گے تو آپ نے یہ لبیک کہتے ہوئے گویا کہا کہ ہم باز آ گئے، آپ یہی چاہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش یہ تھی کہ بعض اوقات کسی کے بھی گھر میں کوئی بے دھڑک چلا آیا کرتا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز بھی پسند نہیں تھی کہ صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھلے رشتہ دار ہی ہو، بھلے گھر کا رہنے والا ہی فرد ہو، وہ یوں بے دھڑک داخل ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے، اس پہ کوئی حکم الہی آ جائے، تو آپ کی اس خواہش کے مطابق ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کہ کسی کے دوسروں اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک تم اجازت نہ لے لو۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خواہش تھی اس کو بیان کیا گیا، اور بھی کئی آیات کریمہ ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مشورہ دیا، آپ کے زبان سے کسی موقع پر جو الفاظ جاری ہوئے، اس طرح کے الفاظ پر مشتمل بھی آیات کریمہ قرآن پاک میں نازل ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ خلیفہ دوم اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کے حوالے سے بطور خاص ایک قرآن مجید سے جو ان کا تعلق تھا اس پر کچھ ہم نے گفتگو
سنی ہے، اور بڑھتے ہیں مزید آپ کے مختلف کچھ اور جہتوں پر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اگر بات کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کی، محبت رسول کی، تو آپ نے تو اپنی جب اسلام لے آئے اور متمم الاربعین آپ بنے کہ آپ 40ویں کا عدد آپ نے پورا کر دیا۔ ناظرین یہ بھی دیکھیں، چھٹے سال یعنی اعلان نبوت کے 6 سال بعد چھٹے سال میں آپ اسلام لائیں، تو اس وقت تک بظاہر جو تعداد تھی وہ تو ابھی کم تھی، یعنی عورتوں کے علاوہ مردوں کو دیکھیں تو 39 ایک قول کے مطابق، مختلف اور بھی اقوال موجود ہیں، لیکن کچھ سینکڑوں میں یا اتنے 100 مسلمان ہو گئے تھے، صحابہ بن گئے تھے، ایسا نہیں۔ حسان صاحب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوششیں، مسلسل آپ کا اسلام کی دعوت کو عام کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمت والے اور ویسے ہی اولو العزم رسول میں سے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں 6 سال ہوئے اور گنتی کے مسلمان ہوئے۔ اس سے بھی ہمیں بہت کچھ درس ملتا ہے سیکھنے کو، دین کے کام ہوں اور تبلیغ کے ہوں، لیکن بعض اوقات ایسے کہ بہت زیادہ کثرت ہو جانا، تو وہ وقفے سے ہوا ہے، بہت بعد میں ہوا ہے، لیکن شروع میں یہ جو دن تھے۔ جی ایسا ہی ہے، ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ ویسے بھی کامیابی کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے، ایک بنیاد ہے کہ کوئی بھی چیز یک بارگی نہیں ہوتی، بلکہ کامیاب آدمی جو ہوتے ہیں، کسی مقصد کو حاصل کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں، ان کی زندگی اس طرح اسٹرگل کرتے ہوئے ہی گزرتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کی راہ کے اندر جد و جہد کی، کوشش کی، وہ تو بے مثل و بے مثال ہے، اور جس طرح کی تکالیف آپ کو پہنچائی گئیں، تو خدا فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ کے اندر سب سے بڑھ کر مجھے ستایا گیا ہے۔ تو یہ واقعی ہمارے لیے کامیابی کا اور جد و جہد کا، اور اسی طرح دین پر عمل کا، نیکی کی دعوت دینے کا، برائی سے منع کرنے کا ایک سبق ہے اس کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق، وہ چاہے اپنا مال خرچ کرنا ہے، وقت دینا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، جسے ہم محبت رسول، عشق رسول سے کہتے ہیں، حضور سے عشق، حضور کی آل اولاد سے محبت، کیا کہتے ہیں حضرت عمر کے اس انداز میں؟ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے وہ تو بڑا مشہور ہے کہ آپ ننگی تلوار لے کر جو ہے وہ دار ارقم کی طرف جا رہے تھے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ تھا، لیکن پھر ایمان لے کر آئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی جو آپ ساری زندگی دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ تو ایک جدا گانا نظر آتا ہے۔ اچھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو صحیح بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کیفیت طاری تھی کہ آپ واضح طور پہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے تو میں اس کی ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یعنی یہ کیفیت آپ پر آپ ماننے کوئی تیار نہیں تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں گے کیسے، یہ آپ کے اوپر کیفیت طاری تھی۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور خطبہ دیا اور آپ پرسکون ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ یہ سامنے رکھا تھا۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں، اور یوں ہی شیخ محقق نے مدارج النبوہ میں، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ سامنے تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے اور بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس درجے پر پہنچا کہ اللہ نے آپ کے قدموں کی خاک کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم، کیونکہ آپ اس کے اندر تشریف فرمائیں، تو آپ اس میں چلتے پھرتے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے یہاں کی خاک آتی ہے، تو اس کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی۔ پھر آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اگر اپنے رتبے کے اعتبار سے زندگی گزارتے تو آپ ہمارے درمیان نہ بیٹھتے، یعنی آپ کی جو بیٹھک ہوتی، آپ سے جو گفتگو کرتے، آپ سے جو کلام کرتے، وہ تو انبیاء کرتے، وہ تو فرشتے کرتے، لیکن ہم آپ پر قربان جائیں کہ آپ ہمارے درمیان بیٹھتے، ہم سے گفتگو کرتے۔
اگر آپ اپنے مرتبے کے مطابق زندگی گزارتے تو ہماری عورتوں سے کبھی نکاح نہ فرماتے، لیکن آپ نے ہماری عورتوں سے نکاح بھی فرمایا۔ اگر آپ اپنے رتبے کے مطابق کھانا کھانا چاہتے تو آسمان سے آپ کے لیے دسترخوان اترتے، آپ کھڑے کھڑے اسے تناول فرماتے، لیکن آپ کی عاجزی کہ آپ زمین پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ یوں یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر، عشق میں اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جنازے کے ساتھ۔ پھر آپ کا جلال یہ ہمارے درمیان معروف ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال یہ صرف اور صرف خلاف اسلام، خلاف دین، خلاف شریعت کاموں کے لیے ہوتا تھا۔ آپ کا جلال صرف اور صرف ان امور کے لیے ہوتا تھا کہ جس سے دین کو نقصان پہنچے، ورنہ آپ حد درجہ نرم بھی تھے۔ بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو بہت حساس تھے، بہت زیادہ حساس تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کسی صورت برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ یعنی بخاری شریف کی کئی روایتیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی کیفیت میں کئی مرتبہ آپ کے پاس آتے، حضور علیہ السلام سے باتیں کرتے اور پچھلی باتوں کا ذکر کر کے حضور کو ہنسا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جلال ایک طرف ہے، آپ کا غضب، آپ کا جو غصہ معروف ہے لوگوں کے درمیان، لیکن نہیں، وہ الگ معاملات کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے تو آپ کی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ کچھ معاملات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تشریف لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ گھٹنوں کے بل گرنا یہ کسی کو منانے کے لیے ہوتا ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، محبوب کو منانے کے لیے کام کیے جاتے ہیں۔ تو وہ پھر بار بار کہتے ایسے موقع پر کہ رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا، کہتے رہتے کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، ہم اسلام کے دین ہونے پر، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، راضی ہیں، راضی ہیں، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جایا کرتے تھے۔ تبنا الی اللہ ورسولہ، تبتو الی اللہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو یاد کرتے اور کہتے کہ کنت بین یدیہ خادمہ وعبدہ، میں حضور کے دور میں حضور کے سامنے آپ کا خادم اور آپ کا بندہ تھا، آپ کا بندہ تھا۔ یہ آپ حضور علیہ السلام کو یاد کر کے گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ کی جو سب سے بڑی خواہش تھی جب آپ کو زخمی کر دیا گیا تو یہ تھی کہ آپ کو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفنایا جائے۔ آپ کا عشق تھا، یہ بھی آپ کا عشق تھا کہ دفنایا جائے تو ان کے ساتھ ہمیں دفنایا جائے۔ تو یوں آپ علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے واقعات ہیں، جلال آپ کے مشہور ہیں کہ بعض اوقات کسی نے ذرا سا کچھ اس طرح کا معاملہ کیا کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل اقدس کو ٹھیس پہنچے، آپ فوراً اجازت چاہتے تھے کہ مجھے اجازت دیں یا رسول اللہ، میں اس کا کام گردن اڑا دوں، بالکل۔ لیکن حضور علیہ السلام پھر ان کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ کئی مقامات پہ ایسے ہوا ہے اور وہ واقعات بھی موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ قرآن کی کئی آیات ہیں جن کے شان نزول میں بطور خاص ان کو بیان کیا گیا۔ سورہ ممتحنہ ہے، اس کی پہلی آیت مبارکہ آپ پڑھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ممانت فرمائی کہ کفار سے یہ دوستیاں، محبتیں، یہ رشتے اور محبتوں کے رشتے ان کی طرف نہ بھیجو، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں۔ تو یہ اس کا بھی پس منظر اس کے جو آیت کے پیچھے ہیں تو وہ بھی ایک پورا ایک واقعہ ہے۔ لیکن جب بات شروع ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی یہ کہا کہ مجھے آپ اجازت دیں، اس آدمی کے ساتھ میں یعنی اس کو سنبھالتا ہوں اور اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ اور اس طرح دیکھتے جائیں تو کئی ایسے روایت، یہ محبت رسول اور آپ کے عشق رسول کا یہ انداز تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو بڑے ایک پیارے انداز سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے اور محبت رسول اور عشق رسول میں اور احکامات الہیہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ کچھ آپ کے سوالات بھی لیتے ہیں پھر آگے مزید بڑھتے ہیں۔ جی
محمد ارسلان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے مدنی چینل بہت بڑی ٹرانسمیشن لے کر آیا ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفتی حسن صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے دوسرے خلیفہ جو ہیں تو ان کو خلیفہ کتنے سال کی عمر میں بنایا گیا اور یہ کب بنایا گیا تھا اور ان کا خاندانی نسب کیا تھا، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا۔ ان کو کتنے سال کی عمر میں خلافت ملی یا بنایا گیا یا خلیفہ بنایا گیا؟ تو کب بنے خلیفہ حضرت؟ تقریباً 52 سال کی آپ کی عمر تھی۔ اچھا، کیونکہ اور 10 سال 10 خلافت سال پہ تقریباً رہے، یعنی ان کا بھی وسان مبارکہ وہی 63 سال کی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی، ان تینوں کے جو عمر مبارک ہوئی وہ تقریباً برابر ہوئی، قریب ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عمر ملی وہ طویل عمر تھی، وہ 82 سال کے قریب ان کی عمر ہوئی۔ تو یہ تقریباً 10 سال اور کچھ ماہ، آپ کا 5 ماہ کا عرصہ جو تھا یہ خلافت کا رہا آپ کا۔ ٹھیک ہے، اتنے عرصہ ہے۔ اور آپ پہلے تھے کہ جن کو امیر المومنین کہا گیا، یہ بھی آپ کے اولیات میں سے ایک ہیں؟ بالکل ایسا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ واہ، کہ آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں۔ تو اب یہ جو خلیفہ بنے تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بنے تھے، یعنی ان کے خلیفہ تو اب یوں بنتا ہے کہ خلیفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ۔ تو پھر آپ کی تو فراست ویسی مشہور تھی نا، تو اب آپ کے بعد خلیفہ بنتے حضرت عثمان، تو وہ خلیفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 اور لگ جاتے، تو یہ پھر لمبا چلتا رہتا۔ تو آپ کو پھر امیر المومنین یہ منتخب ہوا کہ آپ کا لقب جو ہے وہ امیر المومنین ہو، اور آپ نے پسند فرما لیا اسی مجلس میں ہی، جب آپ نے کہا کہ یہ لمبا ہو جائے گا سلسلہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ہمارے امیر ہیں، تو یوں آپ کو امیر المومنین وہ کہا گیا اور اسے آپ نے پسند فرمایا۔ تو پہلے وہ ہیں، کیونکہ وہاں نائب رسول، خلیفہ رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کلمات استعمال ہوتے، اور ان کے لیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمیل صاحب، نسب کے حوالے سے کوئی مختصراً، ویسے نام تو یہ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے ناظرین کے لیے، کوئی چیدہ چند باتیں کہ آپ کا نسب وہ کہاں، اور پھر کئی نسب ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جا کر نسب ملتے ہیں، تو ان کے حوالے سے کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام وہ عمر ہے، اور آپ کی کنیت ابو حفص، اور آپ کا جو لقب ہے وہ فاروق اعظم ہے، اور والد کا نام خطاب ہے، اور آپ کا جو سلسلہ ہے آگے 8ویں پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرہ مبارکہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تعلق جڑ جاتا ہے۔ اور آپ جو ہاتھی والا واقعہ جس کا سورۃ الفیل میں ذکر موجود ہے، اس کے 13 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے ہیں، اور 27 سال کی عمر میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور جب سے آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت سے اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج اور غلبہ عطا فرمایا۔ اور آپ کا اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے مسجد حرام میں، یہ آپ کی اولیات میں شمار ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مسجد حرام میں اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے نماز کا ایک سلسلہ شروع کروایا، یعنی یہ آپ کی ان اولیات میں، ورنہ مسلمان چھپ کر اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرتے تھے، علی اعلان مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے سامنے آ کر نماز نہیں پڑھا کرتے۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ کہیں جو چند صحابہ ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے، اور آپ نے گھروں میں پڑھنے کی اجازت دی، حکم دیا تھا، پھر اعلانیہ نماز پڑھی گئی۔ پھر اعلانیہ نماز بیت اللہ شریف کے سامنے پڑھنے کا جو سلسلہ ہوا آپ کے قبول اسلام کے فوراً بعد ہی ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات، امتیازی صورتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ تو جیسے کہ امیر المومنین کا لقب آپ کے لیے سب سے پہلے استعمال ہوا، اسی طرح بیت المال کا باقاعدہ آپ نے نظام مرتب فرمایا، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کی مردم شماری کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے کرم سے کتنے مسلمان گھر آباد ہیں، تو آپ نے مردم شماری کا سلسلہ، قاضیوں کی مستقل آپ نے تقرری فرمائی، اسی طرح پولیس اور نگرانی کے حوالے سے بھی آپ نے انتظامات کا سلسلہ فرمایا۔ ایک اور چیز جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں،
جو سینہ ہجری چل رہی ہے، جی ناظرین یہ بھی یاد رکھا کریں، یہ بعض کا دوسرے سال تو ہمیں سارے یاد ہوتے ہیں، اور اس کے حوالے سے تو یہ بھی ہونا چاہیے گھر کے اندر کچھ ایسے کیلنڈر یا کوئی ایسی چیز کہ جہاں پہ ہمیں اسلامی تاریخیں بھی اور یہ اسلامی سن بھی اور مہینے بھی ہمیں بھی یاد ہو، ہمارے بچوں کو بھی ہو، تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں وہ پائیں گے۔ تو یہ بھی آپ نے شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے دور خلافت میں اس کا اجرا فرمایا، اور ہجری جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہجرت کی تھی، جی اور ہجرت کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کو سب سے بنیاد قرار دیا کہ جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ ہجرت کا پہلا سال ہے، تو وہاں سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو ہجری سن کہا۔ اور اس میں بھی وہ لیا کہ جو سفر یعنی جو ہجرت فرمائی، کیونکہ آپ ربیع الاول میں مدینہ شریف میں تو آپ تشریف لائیں، لیکن اس سے پہلے جو سفر اور اس کی ایک تیاریاں تھیں وہ محرم سے ہی، اور پھر حج بھی چونکہ ذوالحجہ میں ہوتا ہے تو نئے احکامات آگے لوگوں کو جو وزراء کو جاری کرنے ہیں تو وہ حج کے موقع سے ہی آگے چلے جائیں اور ان کے علاقوں میں پہنچے تو محرم شریف ہو، تو یہ چند باتوں کو صحابہ کی مشاورت سے آپ نے ہی طے فرمایا ان کو۔ میں ایک سوال آپ سے آسان سا یہاں کروں گا، حضرت عمر کا ذکر آتا ہے تو آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا بھی آتا ہے، اس گھرانے کا حدیث سے جو تعلق ہے، یعنی ہم نے قرآن کی تو بات کی، تو یہ حدیث کے بھی حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں ان سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تو بہت زیادہ ان کا قرب رہا، اور بخاری شریف میں یہ ہے کہ آپ کے ایک انصاری دوست تھے جن کا دوسری روایتوں کے اندر نام اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کے ساتھ انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہوتا تھا اور گھر بار بھی چلانا ہوتا تھا، تو اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ طے کیا کہ ایک دن جو ہے وہ حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، اور ایک دن حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے۔ جو باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیں گے، جو وحی نازل ہوئی، جو آپ علیہ السلام نے ارشادات فرمائے وہ حضرت اتبان کو بتائیں گے، اور حضرت اتبان دوسرے دن جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے، جو سنیں گے، وہ ساری باتیں حضرت عمر کو بتائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے پیش نظر رہیں، باتیں آپ کے پیش نظر رہیں، اس کا اہتمام کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں واضح طور پر یہ سیرت کی کتابوں میں بھی، شروحات حدیث میں بھی موجود ہے کہ ویسے تو سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ پیروی کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہ صحابی تھے کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر مشہور تھے۔ واہ! اچھا، ایک پیروی ہوتی ہے کہ جو عبادات کے اعتبار سے ہوتی ہے، ایک پیروی عادات کے اعتبار سے ہوتی ہے، عادت کے اعتبار سے، عادت کے اعتبار سے، اور ایک پیروی ہوتی ہے اتفاقی کاموں کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جب ہم احادیث طیبہ پڑھتے ہیں تو بخاری شریف کے اندر آپ کے کئی ایسے واقعات ہیں، مثلا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ المشرفہ میں داخل ہوئے، اور آگے جا کے آپ نے دو ستونوں کے درمیان نماز ادا کی، دو آگے ستون تھے ان کے درمیان آپ نے 2 نفل ادا کیے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت بلال سے اس بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد جب بھی آپ مکہ آتے، آپ کعبے کے اندر داخل ہوتے اور آپ اسی مقام پہ جا کے نماز پڑھتے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، اور فرماتے کہ کعبے کے کسی بھی حصے کے اندر نماز ہو جاتی ہے لیکن آپ اسی جگہ پڑھتے تھے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک طویل حدیث امام بخاری لے کر آئے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سفر کے لیے وہ راستہ اختیار کیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا، پھر اس کے بعد ہر وہ جگہ کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی بٹھائی تھی وہیں اونٹنی بٹھاتے، وہیں نماز ادا کرتے، اور وہیں رات گزارتے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری تھی۔ یعنی ایک بات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا واقعہ مشہور ہے مسند احمد وغیرہ کے اندر کہ جاتے ہوئے ایک ٹیلا درمیان کے اندر آیا تو آپ نے اپنا گھٹنا اس سے ٹچ کر دیا، تو پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا کیا، گھٹنا کیوں ٹچ کیا آپ نے؟ تو فرمایا کہ معلوم نہیں،
صرف اتنا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے جب میں گزرا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کا گھٹنا اس سے ٹچ ہوا تھا. واہ، اس کو یاد کرنے کے لیے، اسی ادا کو ادا کرنے کے لیے میں نے اپنا گھٹنا یہ ٹچ کیا. تو اس پر شارحین حدیث نے لکھا، مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے شفا کی شرح کے اندر یہ لکھا کہ یہ وہ کام ہے جو اتفاقی ہوا، بطور عادت بھی نہیں ہوا، یعنی نبی پاک علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اتفاقاً ہوا، لیکن آپ قصداً اس کی پیروی کر رہے ہیں کہ یہ کام کریں. یہ بھی محبت رسول اور عشق رسول کی، یعنی یہ اولاد کے اندر یہ عشق رسول ہے، محبت رسول ہے. اچھا، ایک بڑا خوبصورت واقعہ دونوں باپ بیٹوں کا حدیث کے حوالے سے بات ہوئی تو یہ بھی بخاری شریف میں امام بخاری کئی مقامات پر لے کر آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ ایک کھجور کے درخت کی گوند پیش کی گئی، آپ اسے تناول فرما رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے. تو وہاں تقریباً 10 کے قریب صحابہ موجود تھے اور ان میں اکابر صحابہ تھے جن میں خود حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما جیسی ہستیاں تھیں. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے تھے. تو اب سب جو ہے کوئی درخت کہنے لگا، کوئی درخت کہنے لگا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر آ گیا کہ یہ جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے، کیونکہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کھجور کا گوند تناول فرما رہے تھے. صحیح. تو یہ اشارہ دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ درخت کھجور کا، یہ چھوٹے تھے، یعنی ذہین بھی 10 سال کی عمر کی، تقریباً 10 سال عمر تھی. تو لیکن کہنے لگے کہ مجھے حیا محسوس ہوئی، اللہ، اتنے بڑے بڑے صحابہ اور خود والد گرامی بھی موجود ہیں، تو میں کیسے ان لوگوں کی موجودگی میں زبان کھولوں. اللہ. لیکن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو جب واپسی ہوئے، والد صاحب کے ساتھ جا رہے تھے تو کہا کہ میرے دل میں آ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم بتا دیتے نا تو فلاں چیز سے بہتر میرے لیے اس کی خوشی ہوتی. اللہ، یعنی میرے بیٹے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دیا. سبحان اللہ، واہ واہ. اور آج ہم روایات پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کیا بکثرت سے روایات کے طور پر، راوی ہونے کے طور پر آپ کا ہم ذکر وہاں پاتے ہیں. تو یہ اسی گھرانے میں جہاں کہا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ انداز تھا، تو یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حجر اسود کو چوم رہے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں حجر اسود سے؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما ہے، رسول اللہ نے تمہیں بوسہ دیا ہے. جمیل صاحب، اور کہتے ہیں میں نے اس ادا کو ادا کر رہا ہوں کہ حضور نے ایسا کیا، میں بھی ایسا کر رہا ہوں. تو یہی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے تو تھوڑی سی چند مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی ہے. حضرت عمر کی سیرت بھی پڑھیں. ابھی تو ہم نے کئی اور سے، جمیل صاحب، لاوارث بچوں کے لیے نظام بنانا، یہ سب سے پہلے کاموں میں سے، حضرت عمر کے کاموں میں سے. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ بعض ایسے ہیں جو فلاحی کام ہیں، نہریں کھدوا دینا اور کچھ اور اس طرح کے، بعض ایسے جنگی معاملات سے تعلق رکھنے والے، تو آپ نے فوج کے لیے چھاونیاں کا قائم کرنا، یہ بھی ہیں. اچھا، عام معاشرے میں امن و امان کے لیے پولیس کا انتظام کرنا. اچھا، لوگوں میں قرآن حدیث یہ چیزیں عام ہو جائیں اور نمازوں کی طرف لوگ رہیں تو مسجدیں بھی آباد رہیں، تو امام اور مؤذنین ان کے وظیفے جاری کرنا، معلمین مدرسین کے وظیفے آپ نے جاری کرنا، وزراء کے لیے وظائف آپ نے جاری کیے. اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ مسجد نبوی شریف کا فرش جنہوں نے بچھا دیا. آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلے جنہوں نے چراغوں سے روشن کر دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے خوش ہوئے اور کہہ دیا ہے اے عمر، تم نے ہمارے لیے مسجد کو روشن کیا ہے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے. یہ دعا دی، یعنی خوشی کی ہے کہ اتنے چراغ لگا دیے. سبحان اللہ. تو یہ ناظرین کرام، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پیارے پہلو تھے. اور قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے، آپ کی فراست اور آپ کی کرامات پہ ابھی ہم نے گفتگو نہیں کی، ورنہ کرامات بھی آپ کی اس قدر ہیں. اللہ نے وہ آپ کو جو نظر عطا فرمائی کہ یا ساریت الجبل کہہ کر آپ دور دور سے وہ ملاحظہ بھی کر رکھے گئے اور اپنے انہی بھیجے ہوئے لشکروں کی آپ مدد بھی کر رہے ہیں اور انہیں پکار کر بھی کہہ رہے ہیں کہ دشمن اس طرف سے، پہاڑ کی طرف سے آ رہے ہیں، ادھر متوجہ ہو جاؤ. تو یہ آپ کی کرامات بھی ہیں. بڑے عظیم شخصیت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نوازا اور حضور اسلام کی جو غلامی انہوں نے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی کو ایسا گزارا، اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں میں آپ کے قرب میں آرام فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مزار پرانوار پر اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے سچی محبتیں
اور حضور کی تمام اولاد اہل بیت طہار سے سچی محبت اور پیار اللہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں عطا فرمائے اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا۔